الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستو، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن جہاد کا ہے۔ یہ جہاد کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جسے اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے اس کا بڑا ہی غلط معنی وضع کیا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ ہمارا طبقہ خود اس لفظ کو سننا نہیں چاہتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک حکم ایسا ہے جو ظلم کی اجازت دیتا ہے، حالانکہ اسلام ایک ابدی مذہب ہے۔ اس کا کوئی حکم انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو حکم بھی اسلام نے دیا ہے وہ انسانیت کے لیے فائدے والا حکم دیا ہے، اس کے لیے مفید حکم دیا ہے۔ کسی بھی حکم کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں ہر انسان کی فلاح اور اس کی بہبود اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے ہی ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنی بھی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو ظلم کے ذریعے سے اقتدار تک پہنچتی ہیں، ان کو سب سے بڑا خطرہ اسلام سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس لیے کہ اسلام ظلم کا مخالف ہے اور اس کا ایک بڑا ہی ضروری حکم ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے، ظلم و زیادتی کو روکا جائے۔ کسی طرح کی بھی زیادتی اگر کہیں پر ہو رہی ہو تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، طاقت کا استعمال کر سکتا ہے تو طاقت کے ذریعے کرے، اگر وہ زبان کے ذریعے کر سکتا ہے تو زبان کے ذریعے کرے، اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل میں برا مانے۔ یہ حکم حالانکہ منکر، کسی بھی منکر کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ظلم کے بارے میں اور بھی احادیث کے اندر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ مسلمان نہ کبھی ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا، اپنے بھائی کو ظلم کے حوالے نہیں کرتا۔ اسی لیے جب مسلمانوں کا لشکر کسی بھی قلعے پر حملہ آور ہوتا تھا
یا کسی بھی دشمن قوم کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوتا تھا تو اس صورت میں وہ اپنی قوم کو یہی کہہ کر کے ڈراتے تھے کہ بڑی ظالم قوم ہے، ان کے یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، یہ جہاں جاتے ہیں نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں، بوڑھوں کو بھی قتل کرتے ہیں، عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ یہی سوچتے تھے کہ جو ہیں ہمارے بادشاہ، حالانکہ وہ بھی بڑے ظالم ہوا کرتے تھے، یہی ٹھیک ہے۔ یعنی جتنا ظلم وہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے اس سے زیادہ بتایا کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں۔ لیکن جب مسلمان وہاں پر فتح یاب ہوتے تھے تو ان کا کردار جب قوم دیکھتی تھی تو پوری کی پوری قوم مسلمان ہو جاتی تھی، بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، کیونکہ منفی پروپیگنڈا ان کے بارے میں جو کیا جاتا تھا، جب وہ دیکھتے کہ ان کی فوجیں آ رہی ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، کسی بھی عورت کے اوپر ان کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، کسی بھی ایسے شخص سے کوئی تعرض ان کا نہیں ہو رہا ہے جو لڑائی میں ان کے مقابل رہا ہو، تو اس صورت میں وہ دیکھتے تھے کہ نہیں، یہ تو غلط ہم سے بتایا گیا تھا، اور پھر ان کے کردار کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو جو اس قلعے کا ہوا کرتا تھا یا اس قوم کا ہوتا تھا، ان کو ڈر ہوتا تھا کہ یہ مسلمان قوم اگر ہمارے ہاں آ گئی تو پھر ہماری نہیں چلنے والی، ہم نے جو اتنے زمانے سے خاندانی حکومت بنا رکھی ہے، یہ ساری کی ساری حکومتیں سب ختم ہو جائیں گی، یہ ان کو اس بات کا یقین ہوتا تھا۔ آج بھی وہی چیز ہے کہ ظالم حکومتیں اسلام سے ڈرتی، وہ جانتی ہیں کہ ان کے یہاں مساوات ہے، برابری ہے، یہاں پر کوئی غریب اور پسماندہ آدمی اور کوئی حکومت کا حکمراں ہو، دونوں ایک ہی صف کے لوگ ہوتے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو حکومت کا آدمی ہے تو وہ بھی اسی کٹگرے میں کھڑا ہوگا جہاں ایک عام انسان اسی کٹگرے میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ کون چاہے گا کہ میں عوام کے ساتھ اسی کٹگرے میں عدالت میں کھڑا ہوں؟ یہ تو کوئی نہیں چاہے گا، اس لیے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شاید آدمیوں تک پہنچا جاتا رہا ہو یا کسی طریقے سے ان کے درمیان اعلان کیا جاتا رہا ہو، لیکن آج کل تو میڈیا اگر آپ کے پاس ہے تو اس صورت میں اس کے ذریعے جو چاہیں آپ کرا سکتے ہیں۔ چنانچہ میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی۔ سب سے پہلے اس لفظ کو مغربی دنیا نے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا کہ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دہشت پھیلاؤ، کوئی بھی غیر مسلم اگر ملے تو اس صورت میں اس کو فوراً قتل کر دو۔ یہ مغربی دنیا نے پہلے نمبر پر اس کو ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑا۔ پھر اس کے بعد اب پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہونے لگی، خود ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہونے لگی کہ اس لفظ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب وہاں پہ جوڑا گیا دہشت گردی کے ساتھ، تو اب اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی طریقے سے اپنا دفاع کرتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاد، دہشت گردی۔ لیکن اسرائیل، دنیا جانتی ہے کہ فلسطین پر وہ قابض ہے، وہ زمین فلسطین کی ہے، اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اب جب فلسطین کے جو تارکین وطن ہیں وہ اگر فلسطین میں آنا چاہتے ہیں تو آنے نہیں دیا جاتا۔
لیکن اسرائیل اپنی آبادی بڑھاتا جا رہا، اپنی بستیاں بڑھاتا جا رہا، اس کا وزیر اعظم ہزاروں کے خون سے اس کے ہاتھ رگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ لیکن اگر وہی فلسطینی اپنے دفاع کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اگر وہ لڑائی کرتے ہیں جتنی بھی ان کے لیے ممکن ہو، تو ان کو دہشت گرد کر دیا جاتا، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کی فہرست میں ان کے نام آ جاتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے آج کی دنیا کا۔ روس سے عیسائی قومیں یہ بغاوت پر آمادہ ہوئیں اور انہوں نے لڑائی شروع کی، بغاوت کیا، تو اس صورت میں مغربی دنیا نے ان کے حق کو تسلیم کیا اور یہ کہا نہیں ان کو حق ملنا چاہیے، چنانچہ ان کو حق دے دیا گیا۔ انڈونیشیا کے اندر مشرقی تیمور کے لوگ بغاوت کیے، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کے لیے آزاد الگ ملک بننا چاہیے، بنا دیا گیا۔ لیکن چیچینیا کے اندر عوامی ووٹ کے ذریعے سے ایک مسلم ملک وجود میں آتا ہے تو مشرق اور مغرب کی دونوں میں دنیا مل کر کے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتی کہ یہ جہادی لوگ، اور پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ یعنی وہی چیز ہے، ایک اگر لڑائی کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں دفاع کا اس کو حق حاصل ہے، وہ آزادی کی لڑائی کر رہا، اور وہی لڑائی اگر ایک مسلمان قوم کر رہی ہے تو اسے آزادی کی لڑائی نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں دہشت گردی پھیلا رہے۔ بالکل یہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ بابری مسجد جن طاقتوں نے اس کو شہید کیا، مراد آباد، بھاگلپور، میرٹھ میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، گجرات کے اندر سوچی سمجھی سازش کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، ایسے لوگوں کو کبھی دہشت گرد نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ مسلمان اپنے دفاع میں کبھی کچھ کر دیتا ہے، ایک ڈھیلا ہی پھینک دیتا ہے، تو اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا، اسے جہادی کہا جاتا، اور پھر جتنی چیزیں ہیں سب کے ساتھ جہاد کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب لو جہاد، ووٹ جہاد، جتنے بھی لفظ آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ جہاد کا لفظ جوڑ دیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا اس لفظ کو۔ حالانکہ وہی چیزیں ہیں، دنیا دیکھتی ہے چیزیں وہی ہیں۔ مسلمان اگر اپنے دفاع کے لیے صرف کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو جہادی، دہشت گرد یہ کہا جاتا ہے، اور اگر دنیا وہی کر رہی ہے، ظلم کے ساتھ کر رہی ہے، تو ان کو دہشت گردی نہیں بلکہ ان کو اپنے دفاع کا حق قرار دیا جاتا۔ یہ ہے دنیا کا معیار، اور یہ ہر جگہ ہو رہا، پہلے بھی ہوتا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اسلام سے سب سے زیادہ خطرہ یہ ظالم قوموں کو ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام اگر آ گیا تو پھر ہمارا جو بنا بنایا امپائر ہے وہ سب کا سب ڈھا دیا جائے گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ باقی عوامی سطح پر اسلام ایک مقبول مذہب ہے۔ یورپ کے اندر کہتے ہیں ہر ہفتے 2-4 لوگ ہر علاقے کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ پھیل رہا، اس لیے کہ عوام اس کو قبول کر رہی۔ تو عوام کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام آتا ہے تو پھر وہاں تو عدل و انصاف ہوگا، وہاں پہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ایک ہی رول، ایک ہی قانون ہوتا ہے یہاں پر۔ اس لیے ہم جو اپنا اقتدار حاصل کیے ہیں یہ بچ نہیں سکتے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ جہاد کا جو لفظ اور ایک مقدس لفظ ہے اس کو بدنام کرتے۔
اس کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک جہد، جہد کے معنی آتے ہیں طاقت، اور جہد کے معنی آتے ہیں اس طاقت کو بھرپور استعمال کرنا، اور پورے کا مطلب ہوتا ہے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے پوری طاقت کا آدمی استعمال کر لے۔ اب یہ پوری طاقت کا استعمال، طاقت کیا چیز ہے؟ طاقت کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کلمۃ حق افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا یہ سب سے بڑا جہاد۔ اب اگر حق بات خالی بولنا کسی ظالم کے سامنے تو یہ بولنا بھی جہاد، اس کو بھی جہاد کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا قلم، چونکہ آدمی کی زبان بھی بولتی ہے اور آدمی کا قلم بھی بولتا، اگر آپ مضامین لکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف، عدل و انصاف پر آپ مضامین لکھ رہے ہیں، آج کے دور میں سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں اور ظلم کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اپنے آپ سے جد و جہد کرنا، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا کہ ہمارا نفس کسی غلط راستے پر نہ جائے، اس کو صحیح راستے پر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے، اس کو بھی جہاد کہا گیا۔ اسلام نے جو آخری درجہ تلوار کے اٹھانے کا کہا، یہ آخری درجے کا جہاد، اس میں اتنے اصول بتائے گئے ہیں کہ آدمی اگر اس کو پڑھ لے تو یقین کر لے گا کہ کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا انسانیت نواز مذہب۔ جہاں پہ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے وہاں پہ لفظ دیکھیے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ اللہ کے راستے میں، جو لوگ تم سے لڑائی کرتے ہیں ان سے تم لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو، قتال کرو، جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آگے کہا جا رہا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اعتداء نہیں کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک طرف جہاد کا حکم دیا جا رہا ان لوگوں سے جو مسلمانوں کے در پہ ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان سے لڑائی کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن صرف اتنی جتنے سے کام چل سکے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد مصلح کرنا، یعنی جہاد کا حکم دیا گیا ان سے قتال کرو، اگر تم نے کسی کو مارا تو ٹھیک ہے وہ مر گیا، بات ختم۔ اب اس کا کان کاٹنا، اس کی ناک کاٹنا اور جو اس طرح کیا جاتا ہے یہ تم نہیں کر سکتے، اس کو جلا دینا یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ اعتداء ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسرے، جہاد جن لوگوں سے ہے انہی سے کرنا ہے، لہذا جو بوڑھے لوگ ہیں جن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مذہبی لوگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جنگ کا میدان ہے، آپ کے سامنے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، عورتیں کہیں آ رہی ہیں، کہیں بچے آ گئے سامنے، کہیں کوئی بوڑھا آ گیا، آپ کے لیے حکم ہے کہ ان سے اعراض کر کے آپ آگے نکل جاؤ، ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، اور صاف کہہ دیا اعتداء نہیں کر سکتے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک تو ہر مسلمان کے خلاف آدمی سے جہاد نہیں ہے، بلکہ جو مسلمانوں سے لڑائی کر رہا برسرے پیکار ان سے ہی۔ دوسری جگہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في سبيل الله ولم يخرجوكم من دياركم،
جو لوگ تم سے قتال نہیں کرتے، جو لوگ تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہو، تو اس صورت میں اللہ منع نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جن کا تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا، ان سے لڑائی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ لڑائی تو صرف ان سے ہے جو ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے، دنیا کا کون سا ایسا قانون ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں، جو ہمیں مارنے کی کوشش کرے ان کے راستوں میں پھول کی سیج بچھاؤ۔ ہر قانون اجازت دیتا ہے اپنے دفاع کا، اسلام نے بھی دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دفاع میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، کہ کسی کو یعنی جو چاہے مار دو، جس کو چاہے کھیتیاں جلا دو، درختوں کو کاٹ ڈالو، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دیا، بلکہ جلانے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں دیا۔ یہ کہا ہے کہ یہ سزا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے جہنم میں جلانے کی، باقی کوئی انسان کو نہیں جلا سکتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عیسائیت کے اندر ان کی مذہبی عدالتیں جب کوئی عقیدے سے انحراف کرتا تھا تو اس صورت میں عدالتیں، ان کی مذہبی عدالتیں اس کو زندہ جلانے کا حکم دیتی تھیں۔ بے شمار واقعات ان کی تاریخوں میں یہ بھرے پڑے۔ ہمارے خود وطن کے اندر وہ عورت جس کا شوہر مر جاتا تھا، اس کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ چلا دیا جاتا تھا۔ یہ ستی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں تھا، یہ تو انہی کی قوموں میں تھا۔ ہمارے یہاں جلانے کا تو تصور ہی نہیں تھا، نہ زندے میں نہ مردے میں، کسی میں بھی جلانے کا نہیں۔ تو ایک تو اتنا صاف حکم دیا گیا کہ جو لوگ تم سے برسرے پیکار نہیں، لڑائی نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعرض نہیں، حسن سلوک کرو۔ ہاں، جو لوگ تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب جو قومیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے علاوہ، ایک وہ قوم ہوتی ہے جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ، انہیں ذمہ کہا جاتا ہے، ان سے گورنمنٹ ٹیکس وصولتی ہے۔ دوسرے وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ غیر قومیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوتی ہیں اور ایک عہد و پیمان کے ساتھ ہوتی ہیں، انہیں معاہد کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے دماؤہم کدمائکم واموالہم کاموالکم، ان کے مال تمہارے مال کی طرح ہیں، ان کے خون تمہارے خون کی طرح، دونوں کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اپنی حفاظت ضروری ہے، ان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، تو کوئی مسلمان کسی معاہد یا ذمہ کو قتل نہیں کر سکتا۔ بس تیسری شکل یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی برسرے پیکار ہو، لڑائی پر آمادہ ہو، تو اس صورت میں ان سے تم کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا کا ہر قانون اور ہر مذہب یہی حکم دیتا، صرف اسلام کی یہ بات نہیں۔ لیکن جو ولا تعتدوا کہہ دیا گیا، یہ صرف اسلام کہتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہتا کہ حد سے تجاوز مت کرنا۔ چنانچہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، مسلمانوں کی تعداد 313، نہتھے مسلمان، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، اسلحے سے لیس۔ کتنی زیادہ ایک ایک آدمی کے ایسے وقت میں قیمت ہو سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے والد کے ساتھ آ رہے تھے، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا ہو گیا۔ انہوں پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ جا رہے تھے نبی سے ملنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے۔ چنانچہ ایمان کا مسئلہ وہاں پہ حل ہو جاتا، لیکن وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ راستے میں ہمیں کفار کا لشکر ملا تھا، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا تھا مدینہ جا رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مدینہ جاؤ گے تو پھر ہمارے ساتھ تم لڑو گے، اس لیے ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم نے کہا تھا نہیں، ہم مدینہ صرف جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ معاہدہ کفار سے حالت جنگ میں ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے کہا تم کو لڑائی کی اجازت نہیں۔ ایسے وقت میں جو تم نے غیر قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کی پاسداری اسلام کر سکھاتا کہ تم اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کو منع کر دیا گیا کہ تم لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ۔ آگے مسلمانوں کا، حضرت عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، بیت المقدس میں جو کافر آباد تھے ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ مسلم قوم کے، مسلم حکمرانی میں اگر کوئی غیر قوم رہتی ہے تو وہ ذمی کہلاتی ہے۔ ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے مسلمان فوج وہاں پہ موجود تھی۔ لیکن اسی درمیان میں ایسی ضرورت پیش آئی کہ اس فوج کو وہاں سے ہٹانا پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو ہمیں فوج دوسرے محاذ پر بھیجنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اس لیے ہم اب یہ فوج یہاں نہیں رکھ سکتے، دوسری جگہ بھیج رہے ہیں، لیکن تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کی خاطر ہم نے تم سے جو ٹیکس لیا تھا اب اس ٹیکس کے ہم حقدار نہیں ہیں، اس لیے پورا کا پورا ٹیکس واپس کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام، صرف کہنے کا مذہب نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر تھے، رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، ایک تاریخ تک کہ اس تاریخ تک ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہ معاہدہ تھا۔ جب آخری تاریخ آئی، یعنی آج تاریخ رات کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، تو اس سے پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج سرحد پر ڈال دی کہ جیسے ہی تاریخ بدلے گی ویسے ہی دشمن پر حملہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ معاہدہ اب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہوا وہی، سرحد پر ڈال دی فوج، اور جیسے ہی تاریخ بدلی مسلمان فوجوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور قلعے کے قلعے فتح ہوتے جا رہے ہیں۔ آگے فتح کے نشے میں مسلمان کا لشکر آگے بڑھتا جا رہا، پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے، قفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے رک جاؤ۔ دیکھا گیا تو حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے کہا وفاء لا غدر، اسلام میں وفاداری ہے، دھوکے بازی نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کون سی دھوکے بازی کی؟ جب تک ہمارا معاہدہ تھا ہم نے ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا، معاہدے کی تاریخ ختم ہو چکی ہے، اب ہمارا ان سے لڑائی کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ انہوں نے حدیث سنائی کہ جس درمیان میں معاہدہ ہے اس درمیان میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کے خلاف، معاہدے کی تاریخ جب ختم ہو جائے تب ہم کوئی اقدامی عمل کر سکتے ہیں، اور تم نے تو سرحد پر فوجیں پہلے ہی ڈال دی تھی۔ آپ حقیقت کے کان سے سنیے کہ جتنے علاقے فتح کر لیے گئے تھے سب واپس کر دیے گئے تھے۔ یہ صرف اسلام یہ کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ ظالم طاقتیں پورے زور شور سے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام جو جہاد کا حکم دیتا ہے وہ ظلم کے خلاف، وہ ظلم اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ باقی کسی موقع سے اقدامی پہل کرنا، جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعرض نہیں ہے ان کے خلاف لڑائی کرنا، یہ حقیقت میں دہشت گردی ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو وہی ہے جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اور وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔
اب چونکہ ان کا اقتدار ایک ظلم کے ذریعے ہی وہاں پر ان کو ملتا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اسلام اگر دنیا میں پنپا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اسلام ایک عدل و انصاف کا حکم دیتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ دنیا کے کسی کی بھی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، بلکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم سب کے ساتھ انصاف کرو، تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے۔ اس لیے اگر دوسری قومیں جہاد کو غلط معنی میں استعمال کر رہی ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کو اس جہاد کا صحیح مطلب اور اس کی صحیح تاریخ اور مسلمانوں نے کس طرح اس پر عمل کیا ہے، یہ سب چیزیں ان کو ذہن نشین ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ اور اپنے ایک ایک فرائض اور ایک ایک رکن کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر غیر قومیں مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں تو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔